نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ المائدہ آیت نمبر 68. اہل کتاب سے خطاب کیا جا رہا ہے. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے، ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ بھی افسوس مت کیجیے. طویل آیت ہے. خطاب کس سے شروع ہوا؟ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل کتاب سے خطاب کیا جا رہا ہے. اس کی بلاغت دیکھیں کہ کئی مقامات ایسے کہ یا اہل الکتاب بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن یہاں کیا آیا؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تمہاری کوئی وقت نہیں ہماری نظر میں. اگر تم کچھ مقام پانا چاہتے ہو تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات سننی ہوگی. ان کی فرما برداری ہی میں تمہاری دراصل نجات ہے. تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب آپ سے کیا اور پھر اہل کتاب سے خطاب ہے. کہہ دیجئے ان سے، اے اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. لستم علی شیء، یو آر نتھنگ ان دی آئیز آف اللہ. تمہاری کوئی وقت نہیں، تمہاری کوئی ویلیو نہیں. کہاں تمہارا کہنا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کیا خوش فہمیاں ہیں. تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کے آگے. علی شیء کو دیکھیں، شیء کی تنوین یہ تحقیر کے لیے ہے. یو آر نتھنگ، کوئی ویلیو تمہاری نہیں. کب تک نہیں ہے؟ کب ویلیو بنے گی تمہاری؟ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور پوری شریعت جو نازل کی گئی ہے، جب تک اس کو تم اپلائی نہ کرو تبھی اللہ کے ہاں مقام پا سکو گے، ورنہ کوئی مقام نہیں ہے تمہارا. کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ قیامت کے دن تمہارے ساتھ کوئی ترجیحی سلوک ہوگا، کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہوگا اور بڑی تمہاری عزت افزائی ہوگی. اس خوش فہمی میں مت رہنا. ایسا اللہ نے کہا ہے نا کہ تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، اور آرزویں بعض دفعہ شریعت کی جگہ لے لیتی ہیں، آرزوؤں کو شریعت بنا لیتے ہیں. اگر آج بھی اس کو ہم اپنی طرف سے پیرافریز کریں تو یہی ہمارے لیے بھی پیغام ہے. یا اہل القرآن، اے اہل قرآن، لستم علی شیء، کوئی تمہاری حیثیت نہیں اللہ کی نظر میں. حتی تقیموا القرآن، جب تک تم قرآن قائم نہیں کرو پریکٹیکلی اپنی زندگیوں میں، اپنی عدلیہ میں، اپنی حکومت میں، معاشرے میں، اخلاق میں، کردار میں، عبادات میں، عقیدے میں. تو پوری زندگی، اور زندگی کے پہلو کون کون سے ہیں؟ معاشرت ہے، معیشت ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت ہے، اور ہمارے اخلاق ہیں. سب میں جب تک تم قرآن کو امپلیمنٹ نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ سے دل سے دعا کریں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں قرآن قائم کرنے والا بنا دے. افراد کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو قطرہ قطرہ مل کر ہی تو پھر دیکھیں دریا بنتا ہے نا. کوئی تو بارش کا پہلا قطرہ بنے گا. اور وہ نظم آپ نے کر سنی ہو کہ ہر قطرے کے دل میں تھا یہ قطرہ کہ ناچیز ہوں میں حقیر قطرہ. کیا زمین کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناش. تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ میں کیا، میری حیثیت کیا، کیا پدی کا شوربہ، میرے کرنے سے کیا ہوگا. ہمیں نہیں پتہ ہمیں تاریخ کس طرح جج کرے گی. ہمیں نہیں پتہ کہ ایک انڈیویجول کا ایفرٹ کیا ایولانچ ایفیکٹ رکھے گا. بڑے بڑے جو ایولانچز آتے ہیں اس میں بعض دفعہ ایک چھوٹی سی موومنٹ کہیں ہوتی ہے جس سے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات پیش آ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو میں اور آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں.
خاص طور پہ ایک عورت ہونے کے ناطے جو اللہ نے پاور دیا ہے مجھ کو اور آپ کو کہ ہم اپنے خاندانوں کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، تو اس سے آغاز کریں، اپنی ذات سے ہم آغاز کریں اور پھر اس کو لے کے انشاءاللہ تعالی آگے چلیں، قائم کرنے کی کوشش کریں اپنی رسومات کے اندر، اپنے معاشرت کے اندر، لوگوں کو ہمیں دیکھ کر احساس ہو کہ یہ قرآن پڑھنے والی باجی ہیں، یہ قرآن پڑھنے والی خاتون ہیں۔ کوئی بیج لگائیں گے اس سے کہ میں قرآن پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، ہماری غیبت نہ کرنے کی وجہ سے، ہمارے لہجے کی مٹھاس کی وجہ سے، ہماری ہمدردی کی وجہ سے، ہماری خیر خواہی کی وجہ سے، کوئی بیمار ہو گیا اس کے ہاں کھانا پکا کے بھیج دیا، کوئی پریشان ہے اس کو کال کر کے اس کا حال چال پوچھ لیا۔ لوگوں سے معاشرتی روابط رکھنا کتنا ضروری ہے، اپنے علم کے خول میں بند ہو کے نہیں بیٹھ جانا کہ مجھے فہم کرنا ہے، ترجمہ یاد کرنا ہے، میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے اچھا خاصا مزاج تھا، اتنی بد مزاج ہو گئی ہیں یہ تو جب سے کورس شروع کیا انہوں نے۔ یہ نہیں کرنا ہم کو، ہمیں کمپریہنسو زندگی گزارنی ہے۔ قرآن صرف علم دینے کے لیے نہیں آیا کہ تم اسٹوڈنٹ بن جاؤ، قرآن امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، عمل میں آنا چاہیے۔ تو اپنی ذات سے ہم آغاز کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پہلے بہت فضول خرچ ہوں ہم، اس کے بعد خود لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فضول خرچی کتنی کم کر دی۔ کیا پتہ پہلے شو آف کرنے کی عادت ہو، اس کے بعد خود لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب تو یہ شو آف ہی نہیں کرتی۔ پہلے لوگوں کو اندازہ تھا کہ بہت غیبت کرتی ہیں، بچے سنتے تھے کہ جب یہ جاتی ہیں نانی سے ملنے خوب دادی کی برائیاں کرتی ہیں۔ اب بچے خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ امی بالکل دادی کی برائی نہیں کرتی، کوئی ابو کو برا بھلا نہیں کہہ رہی۔ یہ ہے نا قائم کرنا۔ کہنے کو قائم کرنا لگتا ہے بڑا بھاری لفظ ہے، حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل، کتنا بھاری لگتا ہے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن، obviously قرآن بھی قرآن تو مہیمن ہے، جس نے قرآن امپلیمنٹ کر دیا اس نے تورات اور انجیل امپلیمنٹ کر دی، سیدھی بات ہے یہ، اسی کے قرآن تو مہیمن ہے۔ تو ہمیں یہ لفظ بڑا بھاری لگتا ہے امپلیمنٹ کرنا، لیکن دیکھا جائے تو اس کا آغاز ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، اپنے لباس کی، اخلاق کی، حیا کی حفاظت کرنا، مرد ہوں یا عورت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کتنا فرق پڑے گا۔ لوگ دیکھ کر کہیں کہ فلاں شخص رشوت لیتا تھا، اب رشوت چھوڑ دی جب سے اس نے قرآن سننا شروع کیا۔ پہلے تو کاہل اتنا تھا، آفس کے آورز میں اتنی ڈنڈی مارا کرتا تھا، اب پورا ٹائم دیتا ہے، 9 to 5 موجود ہوتا ہے اپنی جگہ پر۔ اتنا ایفیشینٹ ہو گیا یہ پہلے کے مقابلے میں۔ ایک تو اس نے رشوت لینی چھوڑ دی، اوپر سے کام میں بڑا مستعد ہو گیا ہے، بڑا الرٹ ہو گیا ہے اپنے کام کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل کتاب ہی کو نافذ کرنا۔ لیکن ساتھ ہی بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یہودیوں سے یا ان عیسائیوں سے، خاص طور پر ان کے علماء سے زیادہ امیدیں نہ باندھیے گا۔ اور یہ عجیب پیراڈاکس ہے، عجیب کننڈرم ہے کہ جو دین کی حفاظت کے دعوے دار تھے وہ سب سے بڑھ کر انبیاء کے دشمن بنے تھے۔ کیوں دشمن بن گئے تھے؟ کہ دراصل وہ دینداری کے نام پر دنیا داری ہو رہی تھی، دینداری کے نام پہ دکانداری ہو رہی تھی، وہ اتھارٹی بن گئے تھے۔ اب نبی کو ماننا یا ان کی تابعداری کرنا، ان کا تو اپنا مقام پھر گھٹ رہا تھا، تو انہوں نے اپنی پریسٹیج، اپنے پاور کی خاطر حق کا سودا کر لیا۔ تبھی تو اللہ نے کتنی دفعہ کہا ہے نا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تم تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیاوی جاہ کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے تم میری آیات کے سودے نہیں کرو۔ لیکن ان کے علماء نے کیے، اور انبیاء کے سب سے بڑے دشمن یہی بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن یہود کے علماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہود کے علماء، اور عیسائی بھی شامل ہو جاتے تھے اس کے اندر۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئلسٹکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھیں، حقیقت پسندی کی نظر سے دیکھیں، جو کچھ آپ پر نازل کیا ہے اے نبی اللہ تعالیٰ نے، اس سے ان کی ہدایت نہیں بڑھے گی۔ جو تکبر کا مرض ان کے دل میں ہے، جو دنیا پرستی کا مرض ان میں موجود ہے، اس سے اللہ کی وحی علاج نہیں بنے گی، بلکہ بیماری میں اضافے کا سبب بن جائے گی ان کے لیے۔ جتنا اللہ کا کلام سنتے ہیں اتنا ہی متنفر ہوتے ہیں۔ یہ بغض کا عالم ہے ان کا حق سے، ایسے حق سے فرار ہے ان کے اندر۔ جو آپ کی طرف اللہ نازل کر رہا ہے، ان کی طغیانی میں، ان کے کفر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیسے؟ جو حکم نازل ہوتا ہے کہ یہ کرو،
تو کفر میں کیسے اضافہ ہوتا؟ کہتے ہم تو نہیں کریں گے. کہ اللہ فرماتا ہے یہ کام نہیں کرو، کہتے ہیں ہم تو ضرور کریں گے. تو طغیانی میں، کفر میں اضافہ یہ ہوتا چلا گیا. ہم بھی ذرا دیکھ لیں اپنے آپ کو، ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں. جیسے پہلے بھی آپ کو وہ ایک کہاوت سنائی تھی کہ یحفظون حروفہ، حروف کی تو حفاظت کرتے ہیں، قرآن خوانیوں کے اندر خوب قرآن پڑھتے ہیں اور خوب قرآن کے ختم ہوتے ہیں. وَيُضَيِّعُونَ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود ضائع کرتے ہیں، احکامات ضائع کر دیتے ہیں، احکامات پہ عمل نہیں کرتے. کہیں ہم اس میں سے تو نہیں ہیں. شادی سے پہلے ضرور میلاد ہوگا، رسم ہے میلاد. خوب درود بھیجیں گے، خوب تعریفیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر قائم کہاں ہو رہی ہے سنت؟ شادی میں کیا سنت ہے؟ سنت کے مطابق شادی کی ہے کیا؟ قرآن خوانی تو ضرور ہوتی ہے برکت کے لیے. ہم کہتے ہیں برکت ہوگی، اللہ کے نام سے شروع کریں گے. کہتے ہیں بسم اللہ تو ہم کریں گے نا، بسم اللہ تو ظاہر ہے بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. تو کہتے ہیں قرآن خوانی ہے. اول تو قرآن خوانی کو بھی سنت پہ جج کر کے دیکھ لیں، اول تو میلاد کو سنت پہ جج کر کے دیکھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات قرآن میں دیے ہیں کیا وہ سارے امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس خوشی کے موقع پر. تو یہ دیکھیں نا، کھلم کھلا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، قول سے انکار کرتے ہیں، بعض عمل سے انکار کرتے ہیں. دونوں ہی اللہ کی نظر میں مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جرم سے اپنی پناہ میں رکھے. تو فرمایا کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس سے تو ان کی سرکشی ہی میں اضافہ ہوگا، کفر ہی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم کیا دعا کریں گے اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ جتنا میں قرآن سنوں اتنا میری فرما برداری میں اضافہ ہو، اتنا میری خشوع میں اضافہ ہو، اتنا میرے ایمان میں اضافہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا یہ رویہ دیکھتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ غصہ آتا تھا آپ کو، بددعائیں دیتے تھے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فلا تغضب، مت غصہ کیجئے کافروں کے اوپر، مت بددعائیں دیجئے. یہ تو نہیں کہا. کیا صحابہ کا سلوگن تھا ڈاؤن ڈاؤن وتھ انڈیا، ڈاؤن وتھ اسرائیل، ڈاؤن وتھ امریکہ، ڈاؤن وتھ یورپ؟ ڈاؤن 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 کا سلوگن تھا. اسلام ڈاؤن کرنے آیا سب کو؟ نہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ غصہ مت کیجئے، کہا کہ آپ افسوس مت کیجئے، غم مت کیجئے. یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے مومن کے دل کا معاملہ. خیر خواہی، خیر خواہی بھی اتنا زیادہ کلیشیڈ لفظ بن گیا ہے کہ اس کا سارا امپیکٹ ہی ختم ہو کے رہ گیا. اللہ بھلا کرے ہماری سیاست کا اتنے خوبصورت الفاظ کو مس یوز کر کر کے ایک تماشا بنا دیا. اس میں سے ایک خیر خواہی ہے اور ایک کیا ہے؟ دکھی انسانیت کی خدمت. لوگ ہنسنے لگتے ہیں اب یہ سن کر. اچھا، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ان کو ووٹ چاہیے. اسکیپٹیکل ہو گئے ہیں نا لوگ، جیڈڈ پیلٹس ہو گئے ہیں ہمارے، دراصل سنیکل ہو گئے ہیں. لیکن حقیقت ہے کہ مبلغ جو ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرتا ہے. اس کے اندر بے لوسی ہوتی ہے، ہمدردی ہوتی ہے. اس کو شدید اذیت پہنچتی ہے کفر کرتا دیکھ کے، لوگوں کو سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. آپ کو اتنا افسوس ہوتا تھا کہ کیا اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے ہیں. تو اللہ نے تسلی دی ہے. سوچیں، 7 آسمانوں کے اوپر سے وہی آئی کہ اے نبی مت تنگ کریں اپنے آپ کو، آپ اتنا پریشان مت ہوں، فکر نہ کریں اتنی زیادہ، اتنے غمزدہ نہ ہوں. اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی نصیحت ہے ایز اے پریچر، مبلغ کے طور پہ. ہمیں دکھ تو ہوتا ہے، خاص طور پہ اپنے سگوں کو نافرمانی کرتا دیکھ کر. لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کہ اتنا غم نہ کرو. کیوں؟ بہت زیادہ غم بھی انسان کی نروز کو شیٹر کر دیتا ہے، انسان کے اندر ذہنی کمزوری پیدا کر دیتا ہے، ڈپریشن کی طرف انسان چل پڑتا ہے. تو ریئلسٹکلی دیکھیں، انبیاء کی بات نہیں مانی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے اپنے آپ کو؟ ایسے کیا ہماری زبانوں کے اندر تاثیر ہے کہ یہاں ہماری زبان سے بات نکلی وہاں سب نے آمنا و صدقنا کہہ دیا کہ جی ہم نے تو بات مان لی، ہم نے تصدیق کر لی آپ کی؟ کوئی ایسا نہیں ہونے والا. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھنی چاہیے. تو لہٰذا ایک مبلغ کو یا دین پر عمل کرنے والے کو لوگوں کی فکر تو کرنی چاہیے، لیکن توازن، عدل کیا ہے؟ سورہ مائدہ ساری کی ساری عدل کے بارے میں ہے. وہ افسوس اتنا نہ ہو جو کہ سیلف ہارم کی طرف لے جائے، کہ ہم ڈپریس ہو کے بستروں میں ہم فیٹل پوزیشن میں لیٹ جائیں کہ اب میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، کوئی نہیں سنتا، میرے بچے ہی نہیں سنتے، میں کسی کو کیا بتاؤں. اور اللہ رحم کرے،
مبلغوں کے بچوں کے اوپر، جب بچے بات نہیں سنتے پھر لوگوں کے ہاتھ میں تو بڑا زبردست ہتھیار آ جاتا ہے. کہتے ہیں اپنے اولاد کو تو پہلے دیکھ لو پھر کسی اور کو بتانا جا کر. یہ اور دل پر آرے چلتے ہیں انسان کے. تو کوئی بات نہیں، زیادہ افسوس نہ کریں، ہمت پکڑیں، بہت زیادہ امیدیں مت لگائیں کہ حق سنتے ہی سارے لوگوں کے دل حق کی طرف مائل ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کو حق پسند نہیں ہے، بہت کم حق پسند لوگ ہیں. تو ریئلسٹک بناتا ہے قرآن، ہم کو حقیقت پسند بناتا ہے. حق پسندیدہ نہیں ہوتا، توحید لوگوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، نیکیاں پسندیدہ نہیں ہیں. ہم تو 2+2 کرتے ہیں، وہ نیکی ایکول ٹو جنت، نیکی سے آخرت میں اللہ کی رضا ملے گی، جنت حاصل ہوگی. ہم سمجھیں گے سبھی نیکی کرنا چاہیں گے، اتنا آسان تھوڑی ہے، انسان بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو لہٰذا ریئلسٹکلی لوگوں کو دیکھیں، تبلیغ کریں، بتائیں، ہمدردی سے بتائیں، پھر ڈیٹیچ کر لیں اپنے آپ کو. اصل میں کیا ہے آگے ہم پڑھ لیں گے، علیکم انفسکم، اصل میں تو تم پر اللہ نے اپنی ذمہ داری فرض کر دی ہے. تم دین سے نہیں ہٹنا، ساری دنیا دین پہ نہ چلے تم جمے رہنا. اور زیادہ غم نہ کرو، اپنے آپ کو ہلکا رکھو، اللہ پہ چھوڑو. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے. جس کو ہدایت چاہیے ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مانگے، کوئی چاہے اور اللہ اس کو نہ دے، محروم رکھ دے کہ وہ یہ تو تڑپ رہا ہے ہدایت کے لیے لیکن میں نہیں دیتا اس کو. نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہونا. بہت پیاری آیت ہے، فلا تأس علی القوم الکافرین. انکار کرنے والوں کے حال پر مت آپ افسوس کیجیے. آگے فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو ایمان لائے یا یہودی ہو گئے یا صابی یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا. ایسی آیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ کیٹیگریز بیان کی ہیں، ایمان والے، یہودی، صابی، نصارہ. جو بھی اللہ پر ایمان لائے، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اور ایمان لانے کا حق اللہ پر ادا ہو نہیں سکتا جب تک کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے. اپنے فگمنٹ آف امیجنیشن سے تو جو بنا لے گا خدا کا تصور، وہ تو بھٹکے گا. اور پچھلی کتابوں کے اندر اللہ کا تصور حد درجے ڈسٹارٹ ہو چکا ہے، تحریف کی وجہ سے ڈسٹورشن ہے اس کے اندر. تو وہاں تو گائیڈنس ہی نہیں ہے. ان کتابوں کو پڑھ کے تو اللہ کو پہچان ہی کوئی نہیں سکتا. اپنی کتابوں میں ان کی اپنی کتابیں ہیں، اہل کتاب کی انجیل ہے یا تورات ہے یا مشنا وغیرہ، ان کی اپنی کتابیں ہیں. ان میں انہوں نے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے نا اسرائیل، تو یہ اسرائیل کا ٹرانسلیشن ہم تو کہتے ہیں نا کہ اسرا بندہ، ایل اللہ کا، اسرائیل اللہ کا بندہ. ان کے ہاں اسرائیل کا ٹرانسلیشن ہے the one who wrestled with God، اللہ سے کشتی کرنے والا. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک رات کو یعقوب علیہ السلام اور اللہ کے درمیان کشتی ہوئی، پوری رات کشتی ہوتی رہی، اللہ جیت نہیں سکا، اور فائنلی یعقوب علیہ السلام جیت گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے مجھے کشتی میں ہرا دیا ہے، تو لہٰذا اب میں تمہارا نام اسرائیل رکھوں گا، وہ جس نے کہ اللہ سے کشتی کری اور اللہ کو ہرا دیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ نقل کفر نہ باشد، کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. یہ ان کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ. آدم علیہ السلام کا قصہ کبھی پڑھیں ان کی کتابوں میں کہ وہ آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے پھل کھا لیا، پھر کیا دیکھا انہوں نے کہ اللہ ٹہلتا ہوا آ رہا ہے. نعوذ باللہ، بالکل انسان بنا دیا، جیسے کوئی باغ میں نہیں ٹہلتا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جنت میں. ٹہلتا ٹہلتا جب اللہ آ رہا تھا، انہوں نے اللہ کو دیکھا تو ڈر کے مارے درخت کے پیچھے چھپ گئے. اللہ نے ان کو دیکھا، کہا اچھا تم کیوں چھپ رہے ہو، اچھا تمہارے لباس اتر گئے ہیں، اچھا لگ رہا ہے تم نے پھل کھا لیا ہے درخت کا. نعوذ باللہ. اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اللہ نے ٹہلنا شروع کیا، واک شروع کری تو نظر آئے، تو پھر اللہ نے یہ ساری باتیں کی. یہ تو ان کا تصور ہے. تو ایسے اللہ پر ایمان، وہ جس کا کہ بیٹا ہے ایسا اللہ، نعوذ باللہ. وہ جس کو یعقوب علیہ السلام کشتی میں ہرا رہے ہیں، نعوذ باللہ. نوح علیہ السلام
کی قوم پر اللہ نے طوفان بھیجا، سب کو ڈبا دیا. ان کے اپنے جو دینی مواد کے مطابق اللہ کو طوفان بھیجنے کے بعد، ساری قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد شدید پچھتاوا ہوا. جیسے نعوذ باللہ انسانوں کی طرح اللہ بھی ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھتا ہے کوئی جیسے. اتنا اللہ کو پچھتاوا ہوا، اتنا اللہ کو ریگریٹ ہوا کہ ان کے مطابق اللہ نے کہا کہ آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا ایسے. اور پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے رینبو نکال دی. تو قوس و قزح دراصل یہ نعوذ باللہ اللہ کی استغفار ہے کہ اللہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ فوکس آئی ایم سوری. نعوذ باللہ. اس تصور کا خدا، اس پر ایمان لانا ہے؟ نہیں. ان کو تو قرآن پر ایمان لانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانا ہوگا تاکہ وہ خرافات دماغوں سے نکلے اور اللہ کو وہ ایسے پہچانے جیسے کہ اللہ کو پہچاننے کا حق ہے. والیوم الآخر، اور جو کہ آخری دن پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر. کون سا آخری دن؟ جس دن کے یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ ہوگا جسٹ بیکاز وہ یہود ہیں، جسٹ اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انبیاء کی نسلوں میں پیدا ہوئے، بس اس لیے ایسے کوئی چہیتے لاڈلے ہیں یہ کہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کو دوزخ میں گرنے ہی نہ دیں گے، باقی ساری انسانیت لٹرلی محاورے کے مطابق جائے جہنم میں، کسی کو پرواہ نہیں، اللہ ان کو تو بہت سنبھال کے رکھے گا. اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہم لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہم کو تو دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں مگر گنتی کے چند دن. اور کہتے تھے جتنے دن ہم نے بچڑی کی پرستش کی تھی نا بس اتنے دن. اور وہ بھی نعوذ باللہ وہ لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آگ میں ڈالے گا. ایکچولی آگ جلائے گی تھوڑی ہم کو، ایسے بس میں پڑے رہیں گے تھوڑی دیر کے لیے، ٹہلتے رہیں گے پھر نکل کر آ جائیں گے. یہ ان کا تصور ہے آخرت کے بارے میں کہ اللہ نعوذ باللہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام کتنا ستھرا دین ہے، کتنا پاک دین ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بچہ ہے اور اس نے ہیرے کی کان ہی میں آنکھ کھولی ہے، اس نے کبھی پتھر دیکھا ہی نہیں، اس کو ہیرے کی قدر نہیں آ سکتی. تو جب تک ہم دوسرے مذاہب کے عقائد کا مطالعہ نہیں کرتے، کمپیریٹیو ریلیجن نہیں کرتے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا نعمت ہے قرآن اور کیا نعمت ہے اسلام. تو پھر ایمان لاؤ یوم آخر پر. کیسا یوم آخر؟ جو اللہ نے بیان کر دیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وعمل صالحا، اور جو نیک اعمال کرے. سب سے بڑا نیک عمل نصارہ کے نزدیک کیا ہے بتائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا. ساری سیلویشن ہی اس کے اندر ہے. کروسیفیکیشن کا عقیدہ رکھنا، ساری سیلویشن اسی کے اندر ہے. تو کیا یہ عمل صالح ہے؟ اس پر نجات پائیں گے قیامت کے دن؟ کیا اناؤنسمنٹ ہوگا کہ اچھا کرسچنز آ جائیں اور پھر کہا جائے گا اچھا لاؤ تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ اچھا تمہارا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے فالو کیا تھا، ونس اے ویک چرچ گئے تھے، تم نے پریسٹ کے آگے کنفیشن کیا تھا، چلو ٹھیک ہے جنت میں چلے جاؤ. ایسے ہوگا؟ ہرگز نہیں. یاد رکھیں جو قرآن میں آتا ہے کہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کیا چیز تم کو جہنم میں لے گئی؟ تو اللہ نے دین نہیں بتایا کہ جہنمی کا ریلیجن کیا تھا، ہندو تھا، مسلمان تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، بدھ تھا، ایتھسٹ تھا، کیا تھا. خالی جواب بتایا کہ جب پوچھا جائے گا ان سے کہ تم کو کیا چیز جہنم میں لے گئی، وہ کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین. پہلا جواب، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ارسپیکٹو آف دا ریلیجن. تو قیامت کے دن نعوذ باللہ آپشنز نہیں ہوں گے کہ آپشن اے پریس کیجئے تو فلاں دین کے حساب سے معاملہ ہوگا، آپشن بی پریس کیجئے تو جیوز کے حساب سے معاملہ ہوگا، آپشن سی پریس کیجئے تو ہندوؤں کے حساب سے معاملہ ہوگا. نو آپشنز. ان الدین عند اللہ الاسلام. بس اللہ کی نظر میں دین صرف اسلام ہے قیامت کے دن. تو عمل صالح جس کو کرنا ہے اس کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں سوائے اس کے کہ وہ اسلام قبول کرے. سب سے بڑا عمل صالح کہ اسلام قبول کرے. نمبر 2 جو مسلمان ہے وہ اسلام پر عمل کرے. اوبیسلی قبول بھی جو کرے گا وہ عمل ہی کرے گا نا بعد میں. تو یہ ہے دراصل عمل صالحہ. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی جو ہوگا یا کرسچن ہوگا یا سیبین ہوگا یا مسلم ہوگا، جو بھی ہوگا جنت میں چلا جائے گا. ایکچولی ہم صرف تدبر نہیں کرتے نا قرآن کے اوپر. ذرا سا ہم تدبر کر لیں تو ہمیں خود بات سمجھ میں آ جائے گی. آئنسٹائن کے بارے میں یا نیوٹن کے بارے میں
تو ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ریلیٹیوٹی کا خود سے ڈیفینیشن بنا لے گا، یا کوئی فورس کا یا گریوٹی کا خود سے کوئی ڈیفینیشن بنا لے گا. آبویسلی فیل ہوگا. کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ گریوٹی کیا ہے، یہ لا آف اٹریکشن کیا ہے، پوچھا جائے، ایک شخص لکھ دے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو کشش ہے وہ دراصل ہے لا آف اٹریکشن، پاس ہو جائے گا اس کے اوپر کیا؟ آف کورس پاس نہیں ہوگا. یہ اس کا اپنا شاعرانہ تخیل ہے، وہ کوئی اور چیز ہے. ہم تو فزکس کے حساب سے پوچھ رہے ہیں سوال آپ سے، اس میں تو پھر وہ پاس نہیں ہوگا. کیمسٹری کا سوال ہے تو اس میں کوئی آپسی کیمسٹری کا ذکر تو نہیں کیا جا رہا نا. وہ کہے گا جب مجھ میں میری بیوی میں تو بڑی کیمسٹری پائی جاتی ہے، یہ تو نہیں پوچھا جا رہا آپ سے تو کیمسٹری کا سوال پوچھا جا رہا ہے، اس کے حساب سے جواب دینا ہوگا. تو دنیا کے ڈیفینیشنز کے بارے میں تو ہم بہت پرٹیکولر ہیں. اس میں تو ہم کہتے ہیں بالکل آف کورس فیل ہو جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو صحیح جواب نہیں دے رہے. تو پھر ان چیزوں کا ڈیفینیشن کون بتائے گا کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، آخرت کا دن کیسا ہے، عمل صالح کس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہی بتائیں گے، قرآن ہی بتائے گا، اور محمد نام الحمدللہ آ چکا. تو جو یہ کنڈیشنز پوری کر لے اور دعا کریں اللہ تعالیٰ میں اور آپ انہی میں شامل ہوں، ہمارا ایمان بالکل مناسب ہو، عقیدہ بالکل ٹھیک ہو اور عمل بالکل صحیح ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ فلا خوف علیہم، نہ کوئی ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور غم کا تعلق جو ماضی میں ہو گیا اس سے ہوتا ہے. تو خوف نہیں ہوگا. کس چیز کا خوف نہیں ہوگا؟ یعنی ان کو دنیا میں تو خوف سے پالا پڑے گا، کچھ نہ کچھ خوف ہوگا آبویسلی. اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ آخرت سے بھی ڈریں گے. تو صحیح خوف تو ہوگا کہ اللہ نے اگر معاف نہ کیا تو کیا ہوگا، لیکن وہ خوف ان کا ریئلائز نہیں ہوگا. جب وہ اللہ سے ملیں گے تو پتہ چلے گا کوئی ڈرنے کی بات نہیں تھی. دنیا میں تو مومن ڈرتا ہے، تقویٰ اسی کا تو نام ہے کہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ نہیں، نیت تو نہیں بگڑ گئی، عمل صحیح تھا کہ نہیں تھا. تو یہ اس طرح کی انسیکیورٹیز، فیئرز تو رہتے ہیں مومن کے اندر، لیکن یہ کبھی اس کے فیئرز ریئلائز نہیں ہوں گے. جب اللہ سے ملے گا تو کوئی ڈر کی بات نہیں ہوگی. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، کوئی شخص، کوئی ہمارا ہے رشتہ دار، وہ گھر نہیں پہنچا، ہم کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ سیف ہوتا ہے. بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں جگہ جا کے فون کر دینا، اور فون نہیں کر رہے، وہ ہم ڈرے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، فون نہیں اٹھا رہے. بچے کو پتہ ہے میں تو سیف ہوں، رائٹ؟ ایسے ہوتا ہے نا. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں تھی، بلا وجہ ہم ہولاتے رہے. تو انشاءاللہ اللہ مومن کو قیامت کے دن امن دے گا. ایمان کا فائدہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، کیسے اللہ امن میں رکھے گا مومن کو. اللہ مجھ کو اور آپ کو سچا ایمان دے تاکہ ہمیں امن نصیب ہو اور کوئی غم نہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر آگے مزید فرمایا آیت 70 اور 71، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا. رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اتنے کبیرہ گناہ کیے. اور سوچیں کیا مائنڈ سیٹ تھا. وَحَسِبُوا، اور گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کچھ نہیں ہونے والا، nothing is going to happen. انبیاء کو جھٹلا کے قتل کر کے سوچا کہ ہم تو اللہ کے ایسے لاڈلے چہیتے پیارے، ہم ایلیٹس ہیں، کچھ بھی ہم کریں اللہ تو ہم کو عذاب دے گا ہی نہیں. فَعَمُوا وَصَمُّوا، اندھے اور بہرے بن گئے اور بے نیاز ہو گئے. اچھا کیوں سمجھا انہوں نے کوئی فتنہ نہیں آئے گا؟ یہ بھی دیکھیں عذاب کی ایک شکل ہے. کیا شکل ہے عذاب کی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹ دیے جاتا ہے. جب ان کی نافرمانی کے کوئی نیگیٹو ریپرکشنز نہیں آئے تو اور لاپرواہ ہو گئے اور اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کی طرف سے بے نیاز ہو گئے.
اگر فوراً اللہ پکڑ لیتا تو ہو سکتا ہے درست ہو جاتے، لیکن اللہ نے مہلت دی۔ اللہ کی مہلت بعض دفعہ عذاب کے طور پر ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ رحمت بھی ہوتی ہے کہ اب بھی سنبھل جائیں، اب بھی سدھر جائیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر جھوٹ بولتے ہی زبان پر چھالا پڑ جائے تو خیال آئے گا نا کہ جھوٹ بولا تھا اس لیے۔ حرام کھاتے ہی اگر کولون کینسر ہو جائے، چلیں وہ تو بہت دور کی بات ہے، حرام کھاتے ہی اگر ہارٹ برننگ شروع ہو جائے، اگر پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو کیا پتہ لوگ سدھر جائیں، لیکن نہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اس طرح پنش نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، دوسرے اللہ مہلت دیتا ہے، اور بعض دفعہ یہ مہلت جو ہے یہ کچھ لوگوں کے لیے سزا ہی بن جاتی ہے، وہ اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جو ہم نے کیا اگر غلط تھا تو اللہ کو سزا دینی چاہیے تھی، چونکہ اللہ نے ہمیں پنش نہیں کیا اس کا مطلب ہے ہم نے غلط ہی نہیں کیا۔ وہ رانگ کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں، رانگ 2+2 کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ان کا معاملہ تھا، اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور سوچا کہ کوئی فتنہ رونما ہوگا ہی نہیں، یعنی کہ نہیں ہوا ہی نہیں، کوئی ریپرکشنز نہیں آئے، اللہ نے مہلت دی۔ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو پھر یہ اور اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے ان کو معاف کیا، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، پھر اللہ نے درگزر کیا ان سے۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ ان کی سب حرکات دیکھ رہا تھا۔ تو اللہ اس میں بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ دھمکی کا انداز ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ تو دیکھیں بعض دفعہ جو مومن ہوتا ہے نا، جب وہ غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی میں پڑ جاتا ہے، تو بعض دفعہ تعذیب کے طور پہ، تعذیب کے طور پہ نہیں، عذاب کے طور پہ نہیں، تعذیب کے طور پہ، ادب سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے اللہ فوراً اس کو جگا دیتا ہے۔ کوئی مشکل، کوئی پریشانی فوراً آ پڑتی ہے، کوئی الارمنگ سچویشن فوراً پیدا ہو جاتی ہے زندگی میں، انسان ایک دم چونک جاتا ہے کہ ہاں دیکھا وہ میں نے گناہ کیا تھا نا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جاگ جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے۔ تو مومن کے اوپر عذاب کبھی بھی نہیں آتا، یہ چھوٹی موٹی آزمائشیں دراصل ہمیں جگانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے مومن کے اوپر، مشکلات بھی رحمتی بن کر آتی ہیں، بیماریاں بھی رحمتی بن کر آتی ہیں۔ تو اگر کوئی پریشانی اللہ سے قریب کر رہی ہے ہم کو، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی رحمت ہے ہم پہ۔ لیکن بعض دفعہ اللہ سزا کے طور پر بھی پھر کوئی آزمائش نہیں بھیجتا، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا جاتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، اور کرو اور کرو اور اپنی سرکشی میں بڑھ جاؤ، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا گو ہینگ یور سیلف بائی یور اون روپ۔ یہی ڈھیل، یہی رسی، یہ رسی کا دراز ہونا، یہی تمہارا پھانسی کا پھندا بنے گا الٹیمیٹلی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ان کے اتنے گناہوں پہ درگزر کیا، اتنی اللہ نے ڈھیل دی، اتنی مہلت دی، کسی مہلت سے فائدہ نہیں انہوں نے اٹھایا، سوچتے رہے کہ ہم پہ تو عذاب نازل ہی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کا زبردست ہاتھ ان پر پڑا کر اللہ نے بخت نظر کو 586 قبل مسیح میں، نبوکڈ نظر کو 586 BC میں ان پر مسلط کیا۔ اس نے ان کی مسجد جلائی، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی سے نجات دلائی۔ عزیر علیہ السلام ان میں اللہ نے مبعوث فرمائے، ان کے حالات سنوارے، کچھ عرصے پھر ٹھیک رہے، پھر ٹیڑھے ہو گئے، یہاں تک کہ پھر اپنی اس باغیانہ روش کے اوپر چلتے رہے۔ پھر زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو پھر قتل کر دیا، اور اپنے بس پڑتے عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی چڑھا دیا تھا انہوں نے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تو وہی دشمنی، وہی بغاوت کے مظاہرے کرتے رہے۔ تو یہ جو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں، مضارع ہے نا یعملون، کہ اب تک ان کا معاملہ یہی ہے، اب تک یہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ بلکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود ہی نے قتل کیا۔ اب ہم کہیں اچھا وہ کیسے؟
آپ کی تو طبی موت آئی تھی. جی ہاں طبی موت تو آئی تھی، لیکن آخری وقت میں بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ وہ جو خیبر میں جس عورت نے، یہودی عورت نے مجھ کو زہر دیا تھا، وہ واقعہ مشہور اور معروف ہے. آپ خیبر گئے تھے تو یہودی عورت نے آپ کو کھانے پر بلایا، دعوت پر بلایا، اور آپ دعوت قبول کر لیا کرتے تھے. اس عورت نے پوچھا لوگوں سے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا گوشت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو یہ مونڈھے کا گوشت، کندھے کا گوشت بہت پسند ہے. اسی حصے میں اس نے زہر ملا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور کھاتے ہی آپ نے تھوک دیا تھا، لیکن منہ میں تو آپ لے گئے تھے لیکن آپ نے تھوک دیا تھا. پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ نے کہا اس سے کہ یہ گوشت مجھے بتا رہا ہے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. اس عورت کو بلایا جس نے دعوت پر بلایا تھا اور پوچھا. اس نے کہا میں قتل کرنا چاہتی تھی آپ کو. تو آپ نے کہا سبحان اللہ، تیری اتنی حیثیت نہیں کہ تو اللہ کے نبی کو قتل کر سکے. لیکن جو آپ کو زہر تھوڑا تو آپ کے حلق میں چلا گیا تھا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ میں اب تک اس زہر کا اثر اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اس زہر نے میری رگ جان کاٹ دی ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ ایک طرح سے یہود ہی نے آپ کو قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے قاتلانہ حملے ان یہودیوں نے کیے ہیں جتنے کہ شاید مشرکوں نے بھی نہ کیے ہوں. تو یہ ان کا معاملہ تھا. یعنی کہ مدار آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ باز نہیں آئیں گے، یہ اسی طرح حق کے دشمن رہیں گے الا ماشاء اللہ، سوائے ان میں سے چند کے.